اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ العبد الصالح، الصابر، المجاہد، المحامی، الناصر، الصدیق، الشہید، الرکن الوثیق، لیس العرین، رئیس الشجعان، سید الفرقان، المطیع اللہ والرسول، حامل اللواء، ذو الجناحین، الطیار، صادق الوعد، نعیم الاخ، الناصح، الدافع، المجیب، الراغب، فاتح فرات، وفا شعار، ثانی جعفر طیار، قمر بنی ہاشم، قمر العشیرہ، باب الحوائج، افضل الشہداء، نصر الربا، سقائے اہل بیت، ذو الغضب والجلال۔ ناظرین، یہ اسماء و القاب قمر بنی ہاشم حضرت عباس ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو جناب عباس علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے واقعات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، کتاب العبد الصالح میں آغا مہدی لکھنوی فرماتے ہیں کہ قرآن میں عبوس کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ سائل کو جب خانہ عصمت سے حضرت فضہ نے افطار کے وقت روٹیاں دیں تو فرمایا کہ ہم اپنے پالنے والے سے ڈرتے ہیں اس دن کہ جب چہرے ترش ہوں گے۔ ناظرین، علامہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے لیے عبوس کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا، جس کے معنی ترش روح کے ہیں۔ عرب میں شیر کا نام عبوس اس لیے قرار پایا کہ وہ انسان کے لیے خطرناک اور ڈراؤنا ہے۔ لغت میں بیان کیا گیا ہے کہ ترش اور تیز طبیعت والے شیر کو عباس یا عابس کہتے ہیں، جو کہ لفظ عبوس سے نکلا ہے۔ ناظرین، آغا مہدی لکھنوی فرماتے ہیں کہ اکثر الفاظ کو الٹ دینے سے بھی ان کے معنی مثبت اور ان کا وقار باقی رہتا ہے۔ یہی معاملہ لفظ عباس کے ساتھ بھی ہے۔ اگر عباس کو الٹ کر پڑھا جائے تو لفظ سابع بنتا ہے، جس کے معنی سات، ساتواں یا ہفتم کے ہیں۔ عدد 7 میں اللہ کے کیا کیا راز پوشیدہ ہیں، یہ مقدس ہستیوں کے بعد عرفاء ہی جانتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کی کنیتیں ابو القاسم، ابو القربہ اور ابو الفضل ہیں۔ جناب عباس کے ایک فرزند کا نام قاسم اور ایک کا نام فضل ہے، جبکہ ابو الفضل کے لغوی معنی شرف و فضائل کا باپ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو قربہ واقعہ کربلا کے لحاظ سے ہے اور واقعہ کربلا کے بعد مختلف کلاموں میں اس کا اظہار ہوا۔ ناظرین، 4 شعبان 26 ہجری کا دن آن پہنچا۔ حجت الاسلام علامہ عباس عزیزی اپنی کتاب علمدار کربلا اور آیت اللہ ابراہیم کلباسی خصائص عباس علمدار علیہ السلام میں بیان فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے غلام جناب قمبر کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام ہمارے درمیان ایسے لگ رہے تھے جیسے ستاروں میں 14ویں رات کا چاند اپنا نور بکھیر رہا ہوتا ہے، اور آپ ہمیں نصیحت فرما رہے تھے، ہمیں جہنم سے ڈرا رہے تھے اور بہشت کا شوق دلا رہے تھے۔ اسی دوران ایک اعرابی آیا، اس نے اپنی سواری کو باندھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب اس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ہمارے درمیان پایا تو سلام کیا اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے برادر عرب، آپ کی کیا حاجت ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے عرض کیا، اے میرے آقا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ قمبر کہتے ہیں کہ اسی وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے میری طرف توجہ کی اور مجھے فرمایا، اے قمبر، گھر جاؤ اور میری بیٹی زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ پیسوں کا جو تھیلا فلاں جگہ پر رکھا ہوا ہے وہ دے دیں۔ قمبر کہتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور جلدی سے کھڑا ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام کے گھر کی طرف گیا۔ میں نے 2 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ تیسری مرتبہ سے پہلے جناب فضہ دروازے پر تشریف لائیں اور پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں امیر المومنین کا غلام اور اہل بیت کا خادم قمبر ہوں۔
پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حکم سے جناب فضہ کو آگاہ کیا۔ فضہ نے کہا یہیں ٹھہرو، میں واپس آتی ہوں۔ بس میں در اقدس پر کھڑا رہا اور فضہ کا منتظر رہا۔ اتنے میں خانہ تطہیر سے خوشی کی آوازیں سنائی دیں۔ حضرت فضہ اس رقم والے تھیلے کو لائیں تو میں نے ان سے اس قدر انتظار کروانے اور خوشی کا سبب پوچھا تو فضہ نے بتایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جو اس قدر حسین ہے کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ چنانچہ میں نے دریافت کیا کہ حضرت کی کس بیوی سے پیدا ہوا ہے۔ فضہ نے جواب دیا فاطمہ بنت حزام الوحیدیہ الکلابیہ سے۔ پھر فضہ نے مجھ سے مزید یہ کہا کہ میری اور تمہاری سردار سیدہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے کہ جب تم ہم دونوں کے سید و سردار امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جاؤ تو انہیں اس بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنا دینا، نیز اس کی کنیت، نام اور لقب کے بارے میں پوچھنا۔ پس میں خوشی خوشی وہاں سے نکلا اور جلدی سے اپنے سید و سردار کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ تھیلا پیش کیا۔ جب جناب امیر المومنین وہ تھیلا اس سوالی کو دے چکے تو مجھے فرمایا کہ تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میرے سید و سردار، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کمبر، تجھے اللہ جنت کی بشارت دے، کیا خوشخبری لائے ہو؟ میں نے عرض کیا میرے آقا اور سید و سردار، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کس بیوی سے؟ میں نے عرض کیا کہ جب فضہ تھیلا لے کر باہر آئیں تو میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا سے اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حکم دیا ہے کہ یہ خبر میں آپ تک پہنچا دوں، نیز اس بچے کی کنیت، نام اور لقب کے بارے میں بھی دریافت کروں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ اکبر کہا اور ان کا چہرہ خوشی کے ساتھ چمک اٹھا۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس کے صفحہ 17 پر ریاض القدس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے یہ خبر مسرت پاتے ہی اپنی پیشانی مبارک سجدہ خالق میں رکھ دی۔ مطلب یہ تھا کہ اے خالق، میری دلی تمنا بر آئی، اب میرے حسین کی امداد ہو سکے گی۔ ناظرین، جناب امیر المومنین علیہ السلام گھر تشریف لائے، جناب عباس علیہ السلام کو گود میں لیا اور پھر بہت گہری نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے بابا جان، اس مولود کا نام اور کنیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی، اس کا نام عباس اور کنیت ابو الفضل ہے، لیکن اس کے بہت سارے القاب ہیں جن میں سے قمر بنی ہاشم اور سقا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سن کر فرمایا کہ ان کا نام عباس ہے، اس بچے میں شجاعت اور دلیری کی نشانی ہوگی۔ اس کی کنیت ابو الفضل ہے تو اس بچے میں شہامت اور برتری ہوگی۔ ان کا لقب قمر بنی ہاشم ہے تو اس کے جمال میں درخشندگی ہوگی، لیکن اس کا لقب جو سقا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ کیا میرا بھائی سقا ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بیٹی، جس طرح آپ سوچ رہی ہیں ایسا نہیں ہے۔ سقا ہونا اس کا پیشہ یا مشغلہ نہیں، یہ نومولود اپنے اہل خانہ اور قبیلے کی سقائی کرے گا، یہ کربلا والوں کے پیاسوں کی سقائی کرے گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور جناب عباس کو گلے لگا لیا اور آنسو آپ کے چہرہ اقدس پر بہنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جناب عباس کو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے پاس لے کر گئیں۔ بی بی نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ ان کا کیا نام رکھا ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا عباس، لقب ابو الفضل اور کنیت قمر بنی ہاشم ہے۔ یہ سن کر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ ناظرین، کتاب ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن کراروی نے صفحہ 17 پر بیان کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو جناب عباس کے دنیا میں آنے کی خبر ملی تو آپ تشریف لائے، اپنے بھائی کو آغوش امامت میں لیا، کان میں اذان و اقامت کہی، آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔
اور سب سے پہلے چہرہ امام حسین علیہ السلام پر نظر ڈالی۔ شارح زیارت ناہیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد نہ تو والدہ کا دودھ پیا اور نہ ہی دایا کا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور آغوش مبارک میں لیا تو جناب عباس کے دہن اقدس میں اپنی زبان اطہر دی۔ حضرت عباس نے اسے چوسنا شروع کر دیا، گویا امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح اقرار جاں بازی لیا جس طرح سرور کائنات نے لعاب دہن چسا کر حضرت علی علیہ السلام سے عہد وفاداری لیا تھا۔ ناظرین، علامہ صدر الدین قزوینی نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ میرے نور نظر کو میرے پاس لاؤ۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کر جناب عباس حضرت امیر المومنین کی آغوش میں دے دیے گئے۔ آپ نے چہرہ عباس سے کپڑے کو ہٹایا اور چہرہ قمر بنی ہاشم پر نظر ڈالی اور پیشانی کا بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس کپڑے سے جناب عباس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو نکالا اور ہاتھ، بازو اور کلائی وغیرہ کو بغور دیکھا۔ چشم مبارک سے آنسوؤں کے موتی ٹپکنے لگے۔ آپ نے رونا شروع کیا۔ آپ کا رونا تھا کہ چاہنے والی ماں کے منہ کو جگر آنے لگا۔ دست بستہ عرض کی کہ آقا، میرے مولا، آپ نے میرے اس فرزند دل بند کے ہاتھوں انگلیوں میں کیا دیکھا کہ اس قدر گریہ کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا، اے ام البنین، یہ مت پوچھو۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ راز ہے کہ اس کو معلوم کر کے تم ضبط نہ کر سکو گی۔ لیکن ماں کے دل کو کب سکون ہو سکتا تھا؟ اصرار پر اصرار کرتی گئیں اور آپ یہی فرماتے رہے کہ اے ام البنین، تم سن نہ سکو گی۔ الغرض آپ نے فرمایا، اے ام البنین، آج وہ دن یاد آ گیا کہ جس دن ہمارے اس فرزند کے دونوں ہاتھ ظالم اور ستمگر مسلمانوں کی تلواروں سے کاٹے جائیں گے۔ اس کے سر پر گرز آہنی اور سینے پر نیزہ لگے گا اور یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا بے چین ہو کر رونے لگی۔ سید عبدالرزاق موسوی مکرم کتاب صحیفہ وفا میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا عباس کو ان بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 پر عنایت فرمائے گا کہ جس طرح جعفر بن ابی طالب کو عنایت فرمائے ہیں، جن سے وہ ملائکہ کے درمیان پرواز کریں گے۔ ناظرین، دنیا میں تشریف آوری کے 7ویں دن اصول اسلامی کے مطابق جناب عباس علیہ السلام کا رسم عقیقہ ادا کیا گیا۔ عبدالرزاق موسوی مکرم نے مستدرک الوسائل کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک دن جناب عباس علیہ السلام کو جناب امیر المومنین اپنی گود میں لیے بیٹھے تھے کہ فرمایا، بیٹا ایک کہو۔ حضرت عباس نے کہا 1۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب 2 کہو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے جواب دیا، بابا جس زبان سے 1 کہہ چکا ہوں، شرم آتی ہے کہ اسی سے 2 کہوں۔ ناظرین، مکرم کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے اس جواب سے ظاہر ہے کہ آپ میں نور الہی جلوہ گر تھا، ورنہ اس عمر کے بچے اس طرح کی باتوں کو محسوس نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اگر حضرت عباس پر امیر المومنین اور حضرات حسنین علیہم السلام کے نورانی و عصمتی کردار کے اثرات تھے تو دوسری طرف خدا نے اپنے خاص عطیے سے بھی نوازا تھا۔ حضرت عباس کا 1 کے بعد 2 نہ کہنا گویا حضرت عباس اشارہ فرما رہے تھے کہ توحید خدائے وحدہ لا شریک کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی شے کے لیے توحید زیبا نہیں۔ کتاب ذکر العباس کے صفحہ 24 پر علامہ نجم الحسن قراروی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس کو یہ گوارا نہ تھا کہ امام حسین کی کوئی خدمت ایسی ہو جو ان کے علاوہ کوئی دوسرا بجا لائے۔ مسجد کوفہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ کے پہلو مبارک میں آپ کے فرزند دل بند تشریف فرما تھے۔ شہنشاہ کربلا کو پیاس محسوس ہوئی، قمبر سے فرمایا کہ قمبر ذرا پانی لا دیجئے۔ حضرت عباس جو اس وقت نہایت کم سن تھے، قمبر سے فرمایا ٹھہریے،
اپنے آقا کے لیے پانی میں لاؤں گا۔ پھر پانی لینے کے لیے گئے اور ٹھنڈے پانی کا ایک جام بھرا۔ بچپنے کا عالم تھا، حسینی جام کو سر اقدس پر رکھا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کیا۔ پانی چھلکا اور آپ تر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، بدن مبارک پر چھلکا ہوا پانی دیکھا، واقعہ کربلا یاد آ گیا اور امام حسین علیہ السلام اشکبار ہو گئے۔ اسد اللہ کے شیر بیٹے نے ام البنین سلام اللہ علیہا جیسی ماں کا دودھ پی کر پرورش پائی۔ 14 سال باپ کی تربیت میں رہے۔ والد نے علم، فضل و حکمت، الہیات، عصمت، معرفت امامت اور جنگی علوم کے ایسے اسرار و رموز میں یکتا و یگانہ کیا کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نظر نہیں آ سکی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں اس شیر شجاع کی جنگوں میں دلاوری آپ سے بیان کریں گے۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔